السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ اسٹار۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ آج کا دن بڑا افسوسناک ہے۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی جانب سے کارروائیاں کی گئی ہیں، اور اسلام آباد میں پاکستان کے دارالحکومت میں جو ہے خودکش حملہ ہوا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں 12 افراد شہید ہوئے ہیں، بتایا گیا متعدد زخمی ہیں جن کی تعداد 27 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ اور ایک ابھی تک جو ذرائع کنفرم کر رہے ہیں، سیکیورٹی ذرائع، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک خودکش حملہ آور تھا، لیکن اس حوالے سے مختلف جو ہیں ویڈیوز بھی 92 تقریباً جو ہیں ویڈیوز ابھی تک اکٹھی کی گئی ہیں، اور مزید فورینزک کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، وانا کے کیڈٹ کالج کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ 2 کو داخل ہونے کی کوشش میں ہی سیکیورٹی جو ہمارے وہاں پر ٹیمز ہیں انہوں نے جہنم حاصل کر دیا، لیکن 3 وہاں پہ اندر موجود تھے، ان کو بھی ٹیکٹیکلی دیکھتے ہوئے ایک بلڈنگ تک ان کو محدود رکھا گیا، اور اب الحمدللہ تمام جو کیڈٹس تھے، جو طلباء تھے، جو اساتذہ تھے، جو عملہ اندر تھا، ان کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ 525 کیڈٹس کا بتایا جا رہا تھا، اور تقریباً 650 ٹوٹل جو تھی اسٹرینتھ اس وقت کیڈٹ کالج کے اندر موجود تھی۔ اس کے علاوہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ سینٹ سے تو منظور ہو چکی ہے، لیکن قومی اسمبلی میں آج اس کو پیش کیا گیا، ابھی ووٹنگ نہیں ہوئی ہے، کل ووٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر، یہ دیکھتے ہیں۔ رانا صاحب، سب سے پہلے بہت بات چیت کی، وار بھی ہوئے، اندر ہمارے دوست ممالک جو تھے، برادر ممالک موجود تھے، لیکن پاکستان نے افغانستان میں جا کے کوئی ایسی کارروائی ان مذاکرات کے میز کے بعد نہیں کی ہے، لیکن یہ آج پھر، اور مسلسل جو وانا والا معاملہ ہے اس میں تو کلیئر ایویڈنس موجود ہے کہ مسلسل وہ افغانستان میں رابطے میں بھی رہے۔ تو وہ افغان طالبان جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس حکومت ہے، آپ کو لگتا ہے اب کوئی رمق باقی رہ گئی ہے کہ کامیابی کی اس مذاکرات کے میز پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ دیکھیں، میں نہ پہلے ان کے ساتھ مذاکرات حق میں تھا۔ مذاکرات ان سے ہوتے ہیں جن کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امن چاہتے ہیں۔ پاکستان نے کئی برسوں یہ جتنی جنگیں جیتے ہیں نا، یہ خود نہیں جیتے، اس میں پاکستان نے ان کی مدد کی ہے، اخلاقی مدد بھی کی ہے اور ہر قسم کی مدد کی، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید ہم دنیا کے سب سے بڑے فن خواہ ہیں۔ کس دور پاکستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہوئی ہے، کوئی بھی حکومت ہوئی ہے وہاں پہ رہی ہے افغانستان کے اندر، اس حکومت نے سہولت کاری کی ہے۔ یہ طالبان آئے، ہم نے سمجھا یہ حکومت ایسی حکومت ہے، یہ آپ نے آپ کو ملت اسلامیہ کی حکومت کہتی ہے، یہ بالکل ٹھیک رہے گی، لیکن وہاں جا کر زیادہ ہو گئی۔ پھر وہ بیٹھ کے جا کے بھارت کی جولی میں، پھر انہوں نے وہاں پر کیمپوں میں اضافہ کر دیا، وہاں پر دہشت گردوں کی تربیت میں اضافہ کر دیا، وہاں سے دہشت گردوں کو وہ تمام اسلحہ دیا جو وہاں سے نیٹو فورسز چھوڑ کے گئی۔ ان دہشت گردوں کو اپنی اہم ترین مجالس میں بلایا، اپنی اہم ترین میٹنگز میں بلایا، جس کے ثبوت موجود ہے، اس کے باوجود پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ دنیا کے دیگر ممالک کے کہنے پہ ان کے ساتھ بیٹھے، انہیں ثبوت دیے گئے، انہیں سب کچھ دیا گیا، اس کے بعد بھی سب کچھ نہ ہوگا۔ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ یہ اگر ہماری فورسز جرأت نہ دکھاتی، ہماری فورسز ہمت نہ کرتی، تو یہ جو کریڈٹ کارڈ والا سانیہ تھا، یہ دوسرا اے پی ایس تھا، اے پی ایس سے بڑا تھا، اے پی ایس سے بڑا تھا۔ اس کے بعد جو اسلام آباد میں ہوا، اس کے تانے بانے اس کے تانے بانے سیم ایک ہے۔ یعنی ہمیں بتایا گیا کہ ہم آپ کو ہر جگہ پہ یہ کر سکتے ہیں، اور اس کے اگر ہم تھوڑی سی پرسو کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ وہ جن کو ہم مہمان بنا کے جنہوں نے رکھا تھا، ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ کو سہولت کار نظر آئے۔ وہ لوگ جو بالکل ان کے ہمارے درمیان بیٹھتے تھے، جنہیں ہم اپنے حصے کی روٹی بھی دیتے تھے، جنہیں ہم اسلام کے مطابق سب کچھ کرتے تھے، اور وہ لوگ ہمیں کسی غیر مسلم کی منشا کے مطابق ہمیں ذبح کر رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں۔ تو اب کوئی دوسرا راستہ نہیں رہا۔ اب دیکھیں،
کوئی مجھے دنیا کا ملک بتا دیں، چاہے وہ اسلامی ریاست ہے چاہے وہ غیر اسلامی ریاست ہے، جب اس ملک کی بات آتی ہے تو وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، ان پر کوئی دنیا کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ جی اب ہمیں بھی اپنی مرضی کرنا ہوگی، ہمیں اب آج ہی اس کا جواب دینا ہوگا۔ کوئی ہمارے لیے حدود نہیں ہے، نہ کسی حدود کا انتظار کریں۔ یہ جن ممالک نے اس تصفیے میں بڑے تھے، کیا وہ ممالک ہم سے پہلے ان سے پوچھیں گے؟ اگر وہ ہم سے پہلے پوچھتے ہیں، اگر وہ ہمارے ان شہداء کے خون کا بدلہ دیتے ہیں، تو بدلہ کیا ہے کہ وہ تمام لوگ، جو وہ تمام فتنے جو وہاں موجود ہیں، جو وہاں سے آتے ہیں یا وہاں سے نہیں آتے لیکن یہاں پر جو ان کے سہولت کار موجود ہیں، ان کو بھی، اور وہاں جو تربیت گاہیں موجود ہیں ان کو بھی لایا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ دیکھیں، اب افغانستان پہ اگر آپ بھروسہ کریں گے، اگر آپ ان لوگوں پہ بھروسہ کریں گے جو ہمارے شہداء کے خون کی جنہوں نے ہولی کھیلی ہے، تو پھر یہ ہماری زیادتی ہوگی۔ سیاسی جماعتیں ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں، عام شہری ہوں، چاہے کوئی بھی شخص ہو، اب ان کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر آج سہیل افریدی نے جس طرح کہا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، دونوں کو حوالہ دیا، اب مذمت نہیں، اب مل کر مرمت کرنی ہوگی۔ مذمت بہت ہو گئی، بہت مذمت ہو گئی، اب مذمت سے آگے نکلیں، اب فیصلہ کریں کہ جناب جو ٹھیک ہے ان کو سر پہ بٹھائیں، ٹھیک ہے، اور جو دہشت گرد ہیں ان کے سر کو کچل دیں۔ اگر ہم کچلیں گے نہیں تو ذہن میں رکھیے گا پھر یہ ہم کچلے جائیں گے۔ بالکل، اور کسی دنیا کے ملک نے آ کے ہمارے ساتھ افسوس نہیں کرنا، صرف یہ باتیں رہ جانی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ جانی ہیں۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، اور فیصلہ یہ ہے کہ دہشت گردی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، بس اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اور ان کے سہولت کاروں کا بھی سر تن سے جدا، یہ فیصلہ۔ ٹھیک ہے ثاقب صاحب، آج آپ وہاں پر ہی موجود تھے، میں نے دیکھا پورا دن آپ وہاں سے رپورٹ بھی کرتے رہے، اور جو مناظر آپ نے دیکھے، ایک تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں وہ جو سچویشن تھی اس حوالے سے بھی بتائیں۔ دوسرا، ڈیوائیڈڈ اپینین، اب کوئی گنجائش رہ گئی ہے اس کی کہ اب بھی ہمارا اپینین ڈیوائیڈڈ ہو کہ جی کہ فلاں شخص ایسے سوچتا ہے، فلاں صوبہ ایسے سوچتا ہے، وفاق ایسے سوچتا ہے، پارٹی ایسے سوچتی ہے؟ اب یکسوئی کی ہمیں کتنی ضرورت ہے؟ جس طرح سے خواجہ آصف نے بہت کلیئرلی کہا کہ انہوں نے ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ ہم آپ کے پاس حملہ کرنے کے لیے کہیں پر بھی آ سکتے ہیں، تو اب تو میرا خیال ہے کہ کوئی وجہ نہیں رہ گئی ہے کہ یہ کہا جائے کہ ان سے بات چیت کی جائے۔ کتنی بات چیت اور کب تک کریں گے ہم؟ بالکل، رائے میں تقسیم جو ہے وہ دشمن کو ہی فائدہ دے گی۔ بہتر یہی ہے آج، بلکہ جب یہ واقعہ ہوا، یا وانا کا جو افسوسناک جو واقعہ کوشش کی گئی دہشت گردوں کی جانب سے، تو جب جو سہیل خان آفریدی کسی تقریب میں خطاب کر رہے تھے تو وہ خطاب پھر مکمل کیے بغیر وہاں سے چلے گئے، مذمت کی انہوں نے دہشت گردی کی۔ تو جو دشمن ہے اس کے سامنے یکجہتی کا مظاہرہ اس لحاظ سے کہ جو اگر اوپینین میں اختلاف ہوگا تو اس کا فائدہ وہ اٹھائے گا۔ تو اس میں ہمیشہ سے ہم پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو درد ہے وہ خیبر پختونخوا کی عوام یا وہاں کے لوگ جو اس کا نشانہ بنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ وفاقی حکومت کو بھی کوشش کرنی چاہیے، اور آج بیرسٹر گوہر یہاں پہ جب اسلام آباد کچہری میں گئے تو وہاں پہ انہوں نے بات کی، ہم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے یہ اس کے ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت تھوڑی سی کوشش کرے گی تو یقینی طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت بھی کوشش کرے گی۔ آخر ان کے پاکستان کے جو شہری ہیں وہ نشانہ بن رہے ہیں، تو وفاقی حکومت کو پہل کرنی چاہیے، اور اس معاملے میں کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی، صرف دہشت گردی کو قابو کرنے پر۔ جہاں تک آپ نے اسلام آباد کچہری کے واقعے کی بات کی، بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت دور سے اگر کوئی واقعہ آپ نے سنا ہو اس کا احساس درد تھوڑا مختلف ہوتا ہے، لیکن جو آپ ایسی جگہ جہاں پہ آپ کا روزانہ آنا جانا کھڑا ہونا ہو روزانہ کی بنیاد پر، اور وہاں پہ اگر آپ اپنی آنکھوں سے کچھ چیزیں دیکھیں تو اس کا درد مختلف ہوتا ہے۔ تو میں تو بڑا مطلب ایک شوق میں تھا دن بھر کہ اسلام آباد کے جو ہے وہ بالکل مرکز میں اتنا بڑا واقعہ اور خودکش بمبار آیا اور اس نے وہاں پہ اٹیک کیا، اور اگر وہ کچہری کے اندر
بلکہ اس دروازے کے بالکل ساتھ داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا تو وہاں پہ ہر وقت تقریباً 500 سے قریب آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، بالکل دروازے کے ساتھ ہی کینٹین ہے بہت بڑی، تو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا، لیکن یہ نقصان بھی کم نہیں ہے۔ اور بہت ہی افسوسناک یہ جو کچہری ہے خاص طور پر اسلام آباد کی جو جتنے بھی مراکز ہیں دن بھر کے، اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ سب سے زیادہ گیدرنگ کہاں پہ ہوتی ہے وہ ضلعی عدالتیں ہیں، وہاں پہ سب سے زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے دن بھر، تقریباً 2-2.5 ہزار لوگ جو ہے وہ ایک ہی جگہ روزانہ کی بنیاد، جج، سائلین، وکلا، وہ جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں ایک کمپلیکس میں، اور وہاں پہ سیکیورٹی کے بہتر انتظامات ہونے چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، اسی پہ ہم بات کریں گے، ایک بریک لینی ہے یہاں پر، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یہ عشائیے کے حوالے سے، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور یہ جو 27ویں ترمیم کا معاملہ ہے اس پر بھی بات کرنی ہے، تو ہمیں جوائن کیا یہاں پر وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان صاحب نے۔ اختیار ولی خان صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر 2-3 معاملات ہیں، ایک تو یہ اسلام آباد والا خودکش دھماکہ ہے، وانا والا معاملہ ہے، 27ویں آئینی ترمیم بھی ہے۔ سر ابھی چونکہ ہم یہ بات کر رہے تھے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کے حوالے سے، تو عشائیے کا ذکر کیا ہے ثاقب بشیر صاحب نے، تو آپ درست سمجھتے ہیں کہ ایک تو صرف عرفان صدیقی صاحب کے حوالے سے نہیں، مطلب اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں کہ خودکش دھماکہ ہوا ہے، وانا والا معاملہ بھی ہے، تو عشائیہ جو ہے کینسل بھی ہو سکتا تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ روٹین ورک جو ہے وہ نہیں چھوڑا جا سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ثاقب بشیر صاحب کی تنقید جو ہے وہ ان کی ہمدردیوں کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ تو انہوں نے تو آدھے گلاس خالی کی بات کرنی ہے، جو آدھا گلاس بھرا ہے اس نے اس کی بات کرنی ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر سیاستدان یا آپ کی حکومت کہیں عشائیے پر اکٹھے ہوتے ہیں یا کہیں دعائیے پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ وہی بات کہتے ہیں۔ آپ کو میرے خیال میں اس بات سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جب پرائم منسٹر کو یہ بات پتہ چلی کہ ان کو امیونٹی دی جا رہی ہے اور کچھ دوستوں نے تجویز پیش کی ہے، تو انہوں نے شکریہ کے ساتھ اس کو ریفیوز کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف تو میرے خیال میں بڑا کم، یہ تو دنیا کو معلوم ہے کہ وہ بہت کم ہی سوتے ہیں، بہت کم ہی کبھی آرام کرتے ہیں، وہ تو ہر وقت ہی ریمینز آن دا ٹوز۔ تو ایسے بندے کو تو یار میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اختیار صاحب سوری، میرا پوائنٹ لے لیجئے، آپ اس پہ آپ ہی ہیں، آپ ہی کو سنیں گے۔ جو ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں کہ عشائیہ ہو رہا ہے، یا تو آپ وہ تردید کر دیں کہ وہ خبر غلط ہے کہ عشائیہ نہیں ہو رہا، انہوں نے تو صرف نشاندہی کی ہے۔ آپ سے سوال ہی یہ ہے، روٹین میٹرز نہیں روکے جا سکتے؟ میں آپ کو جو اس سے زیادہ بات بتانا چاہتا ہوں، اسپیشلی آئی ووڈ love to draw the kind attention of my dear brother ثاقب بشیر that 48 گھنٹوں سے وانا کے کالج میں، کیڈٹ کالج میں جو انسیڈنٹس ہو رہے تھے آپ کو معلوم پتا تھا نا؟ جی۔ جو کلکی مروت میں ہوا آپ کو معلوم تھا، جو ایس ایچ او کو اٹھایا گیا آپ کو علم ہے، پتا ہے نا؟ جی 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 جی۔ آج صبح G11 میں جو کچہری میں واقعہ ہوا آپ کو اس کا علم ہے؟ جی۔ آپ تینوں دوستوں کو پتا ہے نا؟ مجھے یہ بتائیے کہ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کیا کر رہے تھے؟ پتا آپ کو؟ میں بتا سر آپ بتا دینا۔ وہ کرکٹ کھیل رہے تھے۔ He was making TikTok، وہ ٹک ٹاک بنا رہے تھے۔ جس صوبے میں آگ لگی ہے اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کی آپ اس کی سنجیدگی دیکھیں، ریلیونسی دیکھیں، جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے۔ اب کا وزیر اعظم اب آپ پوری نون لیگ کا مقابلہ سہیل آفریدی صاحب سے کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو مناسب نہیں ہے۔ ان کے اگر چلے ان کا یہ ایکشن تھا، یہ ہم ان کا موقف بھی لیں گے، ہم ان کا موقف بھی لیں گے، اس کو غلط بھی کہہ دیا جائے۔ میں کبھی بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ثاقب بشیر صاحب کو جہاں پہ تنقید کرنی چاہیے وہاں کی یہ نشاندہی نہیں کریں گے۔ چلیں اور جہاں پر میں صرف یہ کہنا جی عرض ہے، چلیں ثاقب بھائی آپ کریں۔ میں یہ کہہ رہا تھا اختیار ولی صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا موازنہ ہم سہیل خان آفریدی صاحب سے نہیں کر رہے،
ہم نے آپ سے شہباز شریف صاحب کا یا حکومت وقت کا اس کے حوالے سے پوچھا تھا. سہیل خان آفریدی صاحب نے جو کچھ کیا ہے وہ ہم نے بھی دیکھا ہے. جب ان کا بندہ آئے گا تو ہم ان سے ضرور پوچھیں گے کہ ایک طرف دہشت گردی ہو رہی ہے اور روزانہ ہم یہ سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں, یہ روزانہ سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک طرف دہشت گردی ہو رہی ہے اور آپ کے صوبے میں آپ کے جو ترجیحات ہیں وہ کیوں جو ہے وہ مختلف ہیں. تو ایک دست بستہ سوال کیا تھا کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا جنازہ آج اسلام آباد میں 4 بجے ہوا, تو کیا اچھا ہوتا کہ آپ جو ہے وہ عشائیہ, لیکن آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, ہم ویلکم کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. جی رانا صاحب. نہیں اچھا اختیار بھائی صاحب آپ کی ایک سیکنڈ تھوڑا سا رک جائیے. جی جی روٹین میٹر اپنی جگہ پر, لیکن جو امور سلطنت ہیں ان کی اپنی ذمہ داری ہے. چلیں یہاں سے آگے اختیار ولی صاحب یہاں سے آگے چلتے ہیں. اختیار ولی صاحب بڑی اچھی بات کی اور ایک روایت قائم کی شہباز شریف صاحب نے, انہوں نے استثناء نہیں لیا, کوئی اس میں دوسری رائے بات نہیں ہے کہ انہوں نے بہت اچھی ایک مثال قائم کی اور اس پر ان کو لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, ایسا ہی ہونا چاہیے. ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, شہباز شریف صاحب نے استثناء نہیں لیا, کمال کر دیا. اسپیکر صاحب کو بھی کہا جا رہا تھا, انہوں نے بھی انکار کر دیا, یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک اور مسلم لیگ نون کی قدر میں اس پہ اضافہ ہوا ہے. لیکن ایک بات پوچھنا چاہیں گے, جب آپ خود استثناء نہیں لے رہے تو پھر کون سی ایسی مجبوری تھی کہ صدر پاکستان کے استثناء کے لیے آپ کو ووٹ دینا پڑا؟ آپ ہی کے بریسٹر عقیل صاحب کہتے ہیں جی مجبوری تھی, نہیں تو انہوں نے ہمیں ووٹ ترمیم میں ووٹ نہیں دینا تھا. یہی بات رانا تنویر صاحب کہتے ہیں جناب نہیں لینا چاہیے تھا لیکن مجبوری ہے ووٹ دیا, آن ریکارڈ یہ. تو کیا واقعی مجبوری تھی ایسی؟ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں, لیکن since I'm not the spokesperson of آصف علی زرداری صاحب, میں مسلم لیگ نون کی طرف سے پوچھ رہا ہوں سر کہ مسلم لیگ نون نے کیوں ووٹ دیا. میں آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے پوچھ نہیں رہا. مسلم لیگ نون کا موقف تو آپ کو پھر آپ نے بیرسٹر عقیل صاحب کا بھی کوٹ کر دیا, دوسرے دوستوں کا بھی کوٹ کر دیا, وہ آ چکا ہے. تو میرے خیال میں اٹس بیٹر کہ مزید اگر کوئی سوال کرنا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی اسپوکس پرسن کو بلا کے. مسلم لیگ نون کی طرف سے سر آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. سر آپ لوگوں نے ووٹ کیا نا, تو اس لیے آپ لوگ اس کے حصے دار بنے ہیں. تو آپ لوگ سر اب سن لیجئے گا, آپ لوگ کہتے تھے کہ جی کہ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے معاملہ حل ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی نے اگری نہیں کیا اس کے اوپر. پھر تعلیم جو تھی اس کے اوپر ایک نقطہ تھا, اس پہ انہوں نے اگری نہیں کیا. آپ لوگ جو موقف لے کے گئے تھے, جو عوامی موقف شاید ہو سکتے تھے, وہ اگری نہیں کیے, لیکن آپ لوگوں نے صدر والے جو ہے استثناء کا معاملہ اس پہ اگری کر لیا. ہم اس اگری کرنے پہ کوسچن اٹھا رہے ہیں سر. دیکھیں کوئی اتنی بری بات بھی نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی کا سپوکس پرسن ہے, لیکن کوئی اتنی بری بات بھی نہیں ہے. دنیا میں اگر کہیں یہ پہلا ملک ہوا جہاں پر کسی صدر کو استثناء ملی ہے تو پھر تو میرے خیال میں اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. لیکن اگر دنیا میں اس کی مثالیں کہیں موجود ہیں تو پھر میرے خیال میں اس میں کوئی اتنی کباہت بھی نہیں ہے. مزید اس پہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے پیپلز پارٹی کے کسی ساتھی کو بلا کے ان سے پوچھ لیں, وہ ہم سے بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں. اچھا شہباز شریف صاحب نے انکار کیوں کیا, یہ چلے بتا دیں. میں شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ عوامی وزیر اعظم ہے, عوامی جماعت کے, اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کے وہ وزیر اعظم ہے. وہ نواز شریف کا نام اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. وہ اپنے ساتھ جو ہے تو پچھلی جو ہماری کامیابیاں ہیں, ہماری ان پٹس ہیں اس ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے, تو میرے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کے ساتھ جواب دہ ہی, ان کے سامنے جواب دہ ہی وہ بھلے لگتے ہیں, اچھے لگتے ہیں. اچھا سر ٹھیک ہے, یہ ہمیں یہ بتا دیں کہ نون لیگ میں بیڈ ٹیسٹ پایا جاتا ہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, پیپلز پارٹی کو انسسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ تو ہم نون لیگ سے ہی پوچھ سکتے ہیں. آپ نون لیگ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ پہلے ان سے تو پوچھنا جنہوں نے لیا ہے, اس سے پہلے پوچھیں جنہیں دیا ہے, اس کے بعد میں پوچھیں. ٹھیک ہے, آپ اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہے. ثاقب صاحب پلیز. اختیار ولی صاحب, جو آئینی عدالت بنائی گئی ہے حکومت نے 27ویں, اب وہ چلے گی, ہمیں مطلب 27ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے, ایک فارمیلٹی ہے, قومی اسمبلی سے پاس ہونا ہے, گزٹ ہونا ہے. سوال یہ ہے کہ جو عمومی طور پر اٹھایا جاتا ہے کہ عدلیہ کی آزادی بھی یا کوئی بھی یہ جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں کہیں نہ کہیں تو آزادی ہوتی ہے نا, کہ جج جب اوتھ اٹھاتا ہے حلف, اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ وداؤٹ فیور اور وداؤٹ فیئر وہ کام کرے گا. اب جب چیف جسٹس بھی آپ سب سے بڑی عدالت کا ایگزیکٹو لگائے گی,
جج بھی اور وہ مختلف لوگوں سے چوز کریں گے, کوئی ایسے نہیں سلیکٹیو, تو ان میں کتنی آزادی ہوگی؟ کل اگر حکومت کے خلاف کو کیسز آئیں گے تو وہ جانبداری سے کر سکیں گے؟ یہ سوال جو ہے وہ عمومی طور پر اٹھایا جا رہا ہے. جانبداری سے یا غیر جانبداری سے؟ غیر جانبداری مطلب غیر جانبداری سے. غیر جانبداری سے, ٹھیک ہے سر. سلپ آف ٹنگ کا تو مارجن نہیں, آپ ہمیں سلپ آف ٹنگ کا بھی مارجن نہیں دے رہے اختیار ولی صاحب. لے. جی جی. اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو تھوڑی سی بات اس پہ کر لیتے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, جس کو آپ آزاد عدلیہ کہتے اور سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوتا تھا. میں بھی اس کی تحریک میں جیل شیل گیا ہوا تھا, افتخار چودھری صاحب کی جو وہ تحریک تھی. مجھے یہ بتائیے کہ اس آزاد عدلیہ کو اگر آج آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی عدلیہ جو ہے یہ آزاد نہیں ہے, جو پہلے والی عدلیہ تھی کل سے پہلے 27ویں ترمیم سے پہلے وہ آزاد تھی, تو مجھے یہ بتائیے کہ پرویز مشرف کے پی سی او کو قانونی دوام کس نے بخشا؟ لیگل فریم ورک آرڈر کو قانونی دوام کس نے بخشا؟ وردی میں رہتے ہوئے آئین پاکستان میں ترمیم کرنے کا اختیار پرویز مشرف کو کس نے دیا تھا؟ میں اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلا جاؤں تو جنرل ضیاء الحق کی پی سی او اور ان کے فیصلوں کو کس نے قانونی دوام بخشا تھا؟ کس نے کور کیا تھا؟ یہی آزاد عدلیہ تھی. اچھا, اب میں اس کے بعد تھوڑا سا آپ کو لیٹسٹ فیچر میں لے آتا ہوں, جو جس کو ابھی ماضی قریب کہتے ہیں. جی. ثاقب نثار نے, ان کی عدالت نے جو نواز شریف کے ساتھ کیا تھا, کیا وہ آزاد عدلیہ تھی؟ کیا جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ ہوا تھا وہ آزاد عدلیہ تھی؟ کیا پاناما پر جو فیصلے سنائے گئے تھے وہ ایک آزاد عدلیہ تھی؟ میاں صاحب نے جب پنڈی سے لاہور کا سفر شروع کیا, آپ بھی ساتھ تھے تو میں بھی ساتھ تھا. میاں صاحب کا ایک ہی مطالبہ تھا داتا دربار تک, آخری تقریر تک, کہ سپریم کورٹ میں ہر قسم کی مداخلت ختم ہونی چاہیے اور ججز جو ہیں ان کے فیصلے میرٹ پہ ہونے چاہیے, مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ایک یہ میاں صاحب کی تقریر تھی جو آپ بھی سنتے تھے, میں بھی سنتا تھا, جو آپ نکال کے بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ تقریر کیا اس وقت غلط تھی یا اب غلط ہے؟ رانا صاحب, اس وقت آپ نے نہیں بھگتی تھی, میں نے نہیں بھگتی تھی, ڈائریکٹلی بھگتی تھی پاکستان نے پوری, لیکن ڈائریکٹلی بھگتی تھی نواز شریف نے. ایک ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے اور 2-4 ججز بیٹھ کر ان کو سازش کے ذریعے اتار دیتے ہیں. اچھا, وہ یہ نہیں بولیں گے, وہ کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے اختیار ولی صاحب, مجھے یہ بتائیے سر یہ بتا دیجئے سر, ان کے اس بیان کے بعد کسی نے ثاقب نثار کو ہٹایا؟ سر بالکل ٹھیک ہو گیا سر. یہ تمام جو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سر, آ گیا وہ پھر عمر سر کیا یہی 7 لوگ جو آئینی عدالت میں بیٹھے ہوں گے, جب ان کے پاس کیسز جائیں گے تو آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ گڈ ٹو سی یو وہاں پر نہیں ہو رہا ہوگا؟ آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ وہاں پر وہ کامنٹس یا وہ آبزرویشنز نہیں آ رہی ہوں گی جو اس عدالت میں آ رہی تھیں؟ جو 7 لوگ ادھر بیٹھے ہوں گے وہ بھی تو یہ کر سکتے ہیں نا, ان کے پاس بھی تو آئینی, کسی نہ کسی کے پاس تو آئینی مقدمہ جائے گا. جواد بھائی, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. سب سے جو فول پروف نظام ہے نا, جس میں رتی برابر فرق نہیں آتا, سوئی کے سرے برابر فرق نہیں آتا, وہ صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ اللہ کا ہے. ہم یہاں پر بیٹھ کر صرف اپنی کوشش کر سکتے ہیں, اپنی محنت کر سکتے ہیں کہ ایسا نظام دے دے. مجھے یہ, میں تو پھر بار بار آپ سے پوچھتا ہوں کہ پارلیمنٹ اور سیاستدان یہ تو عوام کو 25 کروڑ لوگوں کو جواب دے ہیں. اچھا, آخری دادے کل آپ امن جرگے میں جا رہے ہیں, صحافت کو بھی دعوت ملی ہے اور میرے خیال میں ابھی تھوڑی دیر میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اگر مجھ سے پوچھے تو میں پرسنلی میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لائق, میرا مزاج. ٹھیک ہے اختیار ولی صاحب, اختیار ولی صاحب جاتے جاتے صرف ایک کامنٹ میں کرنا چاہتا ہوں, سوال نہیں ہے. وہ 2016-14 سے 2013 سے آنورڈ جو نون لیگ کی حکومت تھی, اس میں کوئی لیجسلیشن ہوئی تھی پیکا کے حوالے سے اور بھی کچھ نا. تو جب پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی اور وہ لیجسلیشن جو ہوئی تھی وہ نون لیگ کے کارکنان یا ان کی لیڈرشپ کے خلاف استعمال ہونا شروع ہوئی,
تو آپ کی لیڈرشپ جب ہمیں ملتی تھی عدالتوں میں تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے، ہم نے ایک غلط کام کیا تھا. تو مجھے یقین ہے کہ کل اگر جب آپ اپوزیشن میں جائیں گے تو اس پر افسوس کا اظہار نہیں کریں گے. اور میں بھی ساتھ میں اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ ایک دن آپ بھی میرے پاس جب ملیں گے نا، مجھے بولیں گے کہ ہم نے جس کو سپورٹ کیا یا جس کے ساتھ ہماری ہمدردیاں تھیں، ہم غلطی پر تھے، سمیع ابراہیم کے رستے پر آپ بھی چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے اختیار ولی صاحب، جاتے جاتے آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں، کیونکہ شو میں ہی ہم یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم شریف صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کے گھر، تعزیت کے لیے گئے ہیں. ان کے ہمراہ وزیر قانون بھی تھے، وزیر اطلاعات بھی تھے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی تھے. اختیار ولی صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. صاحب اختیار ولی صاحب نے تو ہمیں اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا، انہوں نے کہا پیپلز پارٹی سے پوچھیں. ویسے نون لیگ کے اندر کی اگر بات کی جائے، وہ کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو نون لیگ کے اندر کی بات کریں تو کیا اس پہ باتیں ہو رہی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جائے کسی طرح سے؟ ابھی بھی اور کریں کہ باتیں نہیں ہو رہی، باقاعدہ میڈیا پہ بات کی جا رہی ہے. میں نے انہیں بتایا نا، انہوں نے کہا بس ان کا جو موقف آ گیا وہ ٹھیک ہے. میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہا کہ کوئی چھپ کے بات ہو رہی ہے، میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، برمرہ بات کر رہے ہیں وہ. تو قائمہ کمیٹی میں کیوں نہیں بول سکے؟ اب یہی بات کرنے والی ہے نا، ایک قائمہ کمیٹی میں. دوسرا، کیا ان کے ووٹ سے ان کو حق نہیں ملا؟ اگر آئینی ترمیم سینٹ میں 2 ووٹ دوسروں کے لے کے ہو سکتی ہے منظور، تو جو ان کی ترمیم تھی وہ کیا ان کے ووٹ کے بغیر منظور ہوئی ہے؟ یہ جو اپنے آپ کو اس سے بالکل کہتے ہیں جی نہیں بالکل ہم بالکل اس سے ہمارا کوئی نہیں ہے جی. جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم ایک چیز نہیں لے رہا، بہت اچھی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں، تو پھر آپ وہی زہر کسی اور کو کیوں دے رہے ہیں؟ یہ زہر ہی ہے نا. اگر آپ یہ گئے، یہ سیاسی زہر ہے کہ جو پھر آپ کہیں کھڑے ہو کے برملا کہیں کہ نہیں جناب یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ سے ہوا ہے، پھر آپ کیوں کہتے ہیں انہیں نہیں لینا چاہیے تھا؟ بالکل ٹھیک. پھر آپ یہ کہیں نا کہ ہاں جناب ہماری انڈرسٹینڈنگ سے ہوا ہے اور ہم چاہتے تھے وہ لے. پھر یہ کیوں آپ کہتے ہیں جناب انہوں نے کہا تھا اس کے بدلے ہمیں ووٹ نہیں دیں گے؟ اور اس کے بدلے آپ نے منوایا ایسا کیا ہے؟ آپ جو 2-3 چیزیں چاہتے تھے وہ تو نہیں مانی گئی ہیں نا، آپ نے کچھ ایسا منوایا بھی نہیں ہے ان سے. بات یہ ہے کہ وہ جو چاہتے تھے وہ مانا گیا، آپ بھی جو چاہتے تھے مانا گیا، لیکن آپ جو نہیں چاہتے تھے، جو آپ نے اپنے لیے دیکھیں، ایک اصول ہوتا ہے، میں ایک چیز آپ نہیں نہ کھاتا، میرے لیے اگر وہ مناسب نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اصولوں کے خلاف ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مینڈیٹ کے خلاف ہے، تو پھر میں کسی اور کے لیے وہ چیز کیوں سلیکٹ کر رہا ہوں؟ میں پھر اس کام میں حصے دار کیوں بن رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک. اس سوال کا جواب کس نے دینا ہے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے کیوں آپ نے ووٹ نہیں دیا؟ یہی تو سمجھ نہیں آ رہی. میں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، آپ نے ووٹ نہیں دیا، آپ کہتے ہیں جناب ہم ووٹ نہیں دے رہے، ہم ووٹ نہیں دے رہے کیونکہ ہم اس میں حصے دار نہیں بننا چاہتے. پھر تو ہم کہتے ہیں جناب کمال کر دیا، آپ نے ووٹ بھی دے دیا، اور آپ کہتے ہیں ہم سے کیوں پوچھ رہے، پیپلز پارٹی سے پوچھیں. آپ کے ساتھ کون تھا؟ پیپلز پارٹی تھی نا. آپ نے ووٹ، وہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آپ نے کیوں ووٹ دیا؟ یا تو آپ کہہ دیں درست ہے، آپ کہہ دیں کہ یہ فیصلہ درست ہے. اچھا میرے بھائی نے کہا کہ یا اون کریں یا ڈس اون کریں. دنیا کے کون سے، مجھے دنیا کے نا کتنے ممالک ہوں گے، ان میں سے آدھے ممالک گنا، دنیا کے جتنے ممالک ہیں نا ان میں سے آدھے ممالک میں گنا دیں، ان میں سے 25% ممالک میں گنا دیں کہ ان 25 مہذب اقوام میں بتا دیں. مہذب، ایک بڑا سمپل سا اس پہ بتا دیں، کیا یہ امریکہ کے اندر ہے؟ نہیں. ٹرمپ کے اوپر آپ نے دیکھا نہیں کہ اسی طرف آنے لگا نا جس کی ہم پیروی کرتے ہیں. کیا یہ انڈیا میں ہے؟ نہیں. کیا یہ چائنا میں ہے؟ بتا دیں کہ اگر ان ممالک میں یہ سارا کچھ ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی بلے بلے. ٹھیک ہے. ران صاحب ہمیں عبداللہ گل صاحب نے جوائن کی، دفاعی تجزیہ کار ہے. عبداللہ گل صاحب السلام علیکم. سر بہت شکریہ آپ کا. سر یہ جو 2 سانحات ہیں، ایک ہم دیکھ رہے ہیں وانا والا، الحمدللہ سیکیورٹی فورسز نے جو ہے وہ بر وقت کارروائی کی ہے اور بڑی ٹیکٹیکل مووز تھیں، جس کے بعد تمام جو وہاں پر طلبہ تھے، کیڈٹس تھے اور جو عملہ تھا، اساتذہ تھے، ان کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا ہے. ساتھ اسلام آباد میں جو آج خودکش حملہ ہوا ہے، سر ہم بیٹھ کر بات بھی کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے، پھر ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ بھی بار بار انسسٹ کر رہے تھے. اب پاکستان کا سر رسپانس کیا ہونا چاہیے ہے، اور یہ جو ڈویژن ہے سٹانس کی، یہ کیسے اب ختم ہوگی؟ کہ ابھی بھی ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے کہ معاملات کدھر تک پہنچ گئے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، بہت معاملات سنگین ہو چکے ہیں اور بھارت اور پاکستان اور افغانستان کی قوموں کے درمیان ٹیمپریچر رائز کر گیا ہے، اور بھارت ہمارے دونوں طرف ہے، ایک طرف افغانستان میں اور ایک طرف جو ہے وہ انڈیا میں خود موجود ہے. اب وہاں جس طریقے سے ایک الیکشن کیمپین کو آپ نے ایک مضموم مقاصد کے ذریعے اپنے جو الیکشن کیمپین تھا اس کو آپ نے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، کیونکہ ایک طرف نریندر مودی کا ٹویٹ آتا ہے فوری طور پہ بلاسٹ کی مذمت کرنے کا، اور اس کے اوپر افسوس کرنے کا، کیونکہ تب تک جو ہے ان کی پولیس یہی کہہ رہی تھی کہ یہ ایک سلنڈر کا بلاسٹ ہے. یہ سارا کا سارا جو سلسلہ ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن دوسری جانب جو ہے افغانستان کے حوالے سے پاکستان نے موقف اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی بھی پاکستان کے اوپر دہشت گردی کی کارروائی ہوگی، پاکستان جو ہے وہ بڑھ کر جواب دے گا اور کابل کو جواب دے گا. دوسری جانب انڈیا ہے، انڈیا کہتا ہے کہ اگر ان کے ملک میں کوئی خودکشی ہوئی تو خودکش دھماکہ ہوا تو اس کا جواب جو ہے وہ پاکستان کو دے گا. اب یہ دونوں اطراف جو ایک ٹرائی اینگل بن چکا ہے اور مشکلات ہمارے لیے بڑھ رہی ہیں. لیکن ان سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک مضبوط ملک، بالخصوص جو ہے مغرب کے ملک کو چاہیے کہ وہ پاکستان اور انڈیا کے مابین جو ہے ایک معاملات کو کسی کنارے لگائے، کیونکہ اگر یہ نہ ہوا تو خدا نہ خواستہ 3 ارب لوگ جو اس خطے کے اندر بستے ہیں ان کے لیے مشکلات ہوں گی. کیونکہ پچھلی دفعہ یہ جنگ جو تھی یہ روایتی جنگ تھی، لیکن اس بار اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ ہوئی تو یہ ایک غیر روایتی جنگ جو ہے ممکنہ طور پر بن سکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے بھی غیر روایتی بن سکتی ہے کیونکہ اس ٹائم پہ آرمی اور نیوی، ان کی جو ایئر فورس ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. ان کی آرمی جو ہے وہ ٹرینڈ ہے لائٹ ویپنز کے اوپر اور کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے. دوسری جانب جو ہے ان کی ایئر فورس ہے جس کے پاس 27 اسکواڈرن رہ گئے ہیں، کیونکہ ان کے میگ 21 اور ان کے جیگور جہاز جو ہیں وہ ریٹائر کر دیے گئے ہیں، اور ان کے جو نئے تیجا جہاز ہیں ان کو 2028 کے اندر 113 جنرل الیکٹرک کے انجن ملیں گے. جب ملیں گے تو پھر تو وہ دب کی بات ہوگی. تیسری جانب ان کی جو ہے نیوی ہے جس کی ایکسرسائزز وہ کر رہے ہیں، اور اس ٹائم پہ تقریباً 34 ناٹیکل مائل کے جو دوری کے اوپر جو ہے وہ سیر کریک کے اوپر دونوں نیویز جو ہیں وہ آئی بال ٹو آئی بال کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ ایک اپنی جو لائیو ایمونیشن ہے وہ فائر کر رہی ہیں. اس کا مطلب تو وہ بڑا خطرناک ہے. اور تیسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان نے جب اپنی نیول ایکسرسائزز کی ہیں تو اس میں بھی پیغام بڑا واضح گیا کہ ہمارے پاس کچھ ایسا ایکوپمنٹ ہے جو ان کی آبدوزوں کے لیے اور ان کے فریگیٹس اور ان کے جو وارشپس ہیں ان کے لیے خطرناک ترین ثابت ہو سکتا ہے. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو دہشت گردی کے تانے بانے کو مزید مضبوط کر رہی ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایک جو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے بھارتی میڈیا نے 12 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا سارا ماحول، اور اس کو دہشت گردی کے ساتھ جا کے لا کھڑا کیا. دوسری جانب جو ہے ایک تشویش ہے، اور وہ یہ ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر اگر افغانستان میں چاہے وہ جماعت الاحرار نہیں، کیونکہ 2022 میں بھی انہوں نے ایک حملہ کیا تھا، اس سے پہلے 2014 کے اندر غالباً انہوں نے کیا تھا، اور پھر اب یہ 2025 کے اندر جماعت الاحرار اس بات کو کہہ رہی ہے، قبول کر رہی ہے. ٹی ٹی پی نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. وانا کے حملے سے بھی جو ہے وہ ٹی ٹی پی نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. لیکن ان سب سے ایک بات بڑی واضح نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ دہشت گردی کے معاملات میں اضافہ اگر ہوگا تو پاکستان کیا رسپونڈ کرے گا. کیا پاکستان آج یا رات یا کل کوئی کارروائی کرے گا افغانستان میں آرٹیکل 51 یونائٹڈ نیشن چارٹر کے مطابق؟ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ظاہر ہے پاکستان اگر کارروائی کرے گا تو ظاہر ہے پاکستان کے پاس ثبوت اور شواہد مضبوط ہونے چاہیے. دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ افغان طالبان نے کس طرح سے بات چیت کو جو ہے وہ ٹالا ہے. اس ٹائم پہ وہ سپرنگ آفینسو کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ری لوکیٹ کریں گے اپنے جو ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس ہیں. اب اس سے زیادہ شواہد اور کیا ہوں گے کہ وانا سے ملنے والے شواہد اور اسلام آباد سے ملنے والے شواہد. اس کے بعد ہم کون سے شواہد کی انتظار میں ہوں گے، یا کون سے شواہد آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ آ کے ہم دیکھیں، انہیں دکھائیں کہ ویڈیو دکھائیں کہ جناب یہ ویڈیو دیکھیں، یہ وہاں سے ٹریننگ لے رہی ہیں. یہ ساری چیزیں تو دکھا چکے ہیں، اور کون سے شواہد ہم نے دکھانے؟
جی بالکل رانا صاحب، میں آپ سے جو ہے وہ بالکل اس بات کے اوپر سہمت ہوں، لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ irrefutable ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہاں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہمیں اچھا بچہ بننے کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمیں اچھا بچہ بننے کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ آ رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں اور روزانہ پاکستان کو بلیڈ کروا رہے ہیں. دے ہیو اے تھیوری کہ ہمیں جو ہے وہ 1000 کٹ لگائیں گے جس سے جو ہے پاکستان بلیڈ آؤٹ کر جائے گا. دوسری جانب جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ ڈیفنس ڈیلز کر رہا ہے. میں امریکہ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ ایک ایسا ملک جو ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے، جو ٹیررزم کو فائنانس کرتا ہے، جو ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ امریکہ کے قانون کے مطابق درست ہوگا؟ کیونکہ چائنا کے ساتھ معاملات ہیں امریکہ کے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بھارت کی تمام جو کوتاہیاں، کمیاں اور ان کی دہشت گردیاں اور ان کی بدماشیاں جو ہیں ان کو صرف نظر کر کے جو ہے وہ اس خطے کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے. اس خطے میں صرف پاکستان نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ چین ایک نیوکلیئر پاور ہے، روس ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور میرے خیال ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ مزید مشکلات کا ایک شکار ہو جائے گی، کیونکہ اگر فوری طور پر ہم نے رسپونڈ نہ کیا تو پاکستان کے اندر بھی معاملات جو ہے مشکلات کے شکار ہو رہے ہیں. اب خدا نخواستہ یہ وانا کے اندر کوئی واقعہ ہو جاتا، آپ یقین مانیں کہ اتنا بڑا سانحہ ہونا تھا کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے شاید اس کے اوپر جو ہے وہ سنبھل نہ پاتی. اور ایک دفعہ پھر نومبر کا مہینہ چنا گیا ہے، ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سانحہ اے پی ایس کو جو ہے ریپیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کو یاد ہے کہ اے پی ایس کے اندر رانا صاحب جس طریقے سے کیا بولا گیا تھا، وکرم سود جو کہ اس ٹائم پہ جو ایک ان کا سابق را کا چیف رہا، اس نے 10:30 بجے صبح ٹویٹ کیا تھا کہ مور ایکسپلوژنز اینڈ مور کیجولٹیز ایکسپیکٹڈ ایٹ آرمی پبلک اسکول پشاور، جبکہ ہمارے میڈیا کو تقریباً دن کو 1:30 بجے کے علم یہ آیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تب بھی ایجنڈا کس کا تھا؟ اب آپ چاہے وہ فتنۃ الہندوستان ہے، ہم یہ بات جو کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے فتنۃ الہندوستان بھی جو ہے وہ کون لوگ ہیں؟ بھارتی سپانسرڈ ہے نا. لیکن اس ٹائم پہ امریکہ کو بھی اپنا اسلحہ وہاں سے واپس لے کے جانا چاہیے. دوحہ مذاکرات کے اندر وہ گارنٹر تھا اور اس کو چاہیے کہ وہ دوحہ مذاکرات کی گارنٹی کے طور پر پاکستان اور افغانستان کے اندر یہ جو ٹینشنز ہیں ان کو ختم کروائے اور افغانستان کو مورد الزام ٹھہرائے. یہ افغانستان کے ساتھ جو ابھی ہمارے جو مذاکرات بھی ہو رہے تھے، دو برادر جو اسلامی ممالک ہیں وہ ثالث بھی تھے، اس کے باوجود وہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے. اور اس میں سب سے بڑی جو وجہ جو سامنے آئی وہ یہی تھی کہ وہ ریٹن میں ایک معاہدے کی شکل میں جو گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھی یہ جو رجیم ہے، طالبان رجیم. تو آج جب یہ دھماکے ہوئے، پہلے بھی پاکستان میں دہشت گردی جب ہوتی رہی ہے تو ان کی ہرطرمی کا لیول تھوڑا مختلف ہوتا تھا. آج جب دھماکے ہوئے فوری طور پہ ان کی مذمت آئی، فوری طور پہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ اس کو ڈسٹنس کر رہی ہے اپنے آپ کو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ طالبان کو ایک چیز جو ہے وہ ان کے دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ اب جو ہے وہ ہمیں اگر یہ ٹی ٹی پی وہاں اون کرے گی دہشت گردی تو ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور وہ ٹی ٹی پی پر کوئی پریشر بڑھا رہے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، ٹی ٹی پی کے اوپر وہ کوئی پریشر نہیں بڑھا رہے. وہ تو اپنے ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کے جو بیان ہے، جو ان کا فرمان ہے کہ جناب ٹی ٹی پی کے حوالے سے انہوں نے سخت موقف اختیار کیا، وہ اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں. جب تک کہ ان کے خلاف ایک کارروائی مؤثر انداز میں جو ہے وہ نظر نہیں آتی. اور میرے علم میں رانا صاحب بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جب پاکستان نے جب ان کے نشانے بنائے تھے ان کے چوکیوں کو اور ان کے ٹریننگ سینٹرز کو، تو حیران کن بات یہ تھی کہ اندر ٹی ٹی پی ٹریننگ کر رہی تھی اور باہر جو سیکیورٹی کارڈن تھا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ تحریک طالبان افغانستان کا سیکیورٹی کارڈن تھا، جو ان کی جو نگرانی کے اندر جو ہے یہ ٹریننگ ہو رہی تھی. مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کے اوپر. دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھ لیں ترکیہ ہے یا قطر ہے، دونوں جانب سے کوئی یہ بات نہیں آ رہی کہ اگر ایسا نقصان ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر مضبوط طریقے سے جو ہے عسکری سپورٹ پاکستان کو آئے گی. گو کہ رجب طیب اردوغان صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا عبداللہ بھائی یہ تو بتا دیں، یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس پر ذمہ داری کس کی ہے؟
رانا صاحب اس کے اوپر ذمہ داری آپ کی اور میری ہے جی. یہ تو سارے بیچارے دودھ کے دھلے میں ہیں, یہ جو وفاق حکومت ہے یا صوبائی حکومتیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ تقریباً 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور اس کے اوپر نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اگر اس کو جو ہے اس کے اوپر معاملات کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کروایا گیا, تو اس میں رانا عظیم صاحب جو ہے وہ کیا قصوروار ہیں یا عبداللہ حمید گل قصوروار ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جن کی وجہ سے نیشنل ایکشن پلان کا ڈیلے ہوا, لہت و لال سے کام لیا گیا, کیا ان لوگوں کے اوپر ایک مقدمہ نہیں بنتا قومی جو ایک فرائض سے جو ہے روح گردانی کرنے کے اوپر, اور معصوم شہری جو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں, افواج پاکستان کے لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں ایک بہت عرصے کے بعد اب اسلام آباد کے اندر ایک کاروائی ہوئی ہے, 12 گھنٹے کے اندر یہ کاروائی عمل میں ہوئی ہے. دوسری جانب جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ ملک کے اندر جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ رائز کر رہا ہے. تیسری جانب جو ہے اسپیکرز کانفرنس جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہی تھی. کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر پاکستان جو ایک مزید اچھے انداز کے اندر بات بڑھ رہی تھی, پاکستان کا کردار بڑھ رہا تھا, آپ پاکستان کو پھر ایک جو ہے وہ ایسے ملک کے طور پر پیش کر رہے ہیں جو کہ امن امان اور سلامتی جو ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے. یہ ایک میرے خیال میں پاکستان کو اس کے اوپر فوری رد عمل تو دینا چاہیے, کیونکہ ابھی جو وانا کے اندر ہوا اور جو اسلام آباد میں ہوا, اور پھر طلوع نیوز جو کہ افغانستان کا آپ کو پتہ ہے ایک سب سے بڑا چینل ہے, اس نے چند روز قبل یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ کابو پاکستان کے اسلام آباد کو نشانہ بنائیں گے. ٹھیک ہے, پاکستان کو اس پہ فوری رد عمل دینا چاہیے. ٹھیک ہے عبداللہ گل صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے رانا عظیم صاحب کو, ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.